السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں مجھے تھوڑا سا میسیج دعا کے والد کے لیے دینا ہے، دعا کے والد کو سمجھانا ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ ایس ڈی ریئیکشن کے ریئیکشن پہ ریئیکشن دینا ہے، کیونکہ وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط بول رہی ہیں اور وہ پہلے بھی بولتی تھیں، تو میں تھوڑا ان کو کامنٹ بھی کر آتی ہوں۔ تو بس یہ ہے کہ انسان آج کے دور میں لوگوں کا ریئیکشن چینل کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی ایک پر تنقید کرنا اور پھر تھوڑی دیر بعد آن کر اپنی ہی مرضی سے کچھ بھی بول کے چلے جانا، اور پھر مطلب آپ سامنے والا سن رہا ہے اور آپ کو تو ویو مل رہا ہے۔ لیکن جو بات ایسا لگتا ہے جیسے ہم بس بول رہے ہیں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ کامنٹ کر آ رہے ہیں، تو صحیح اور غلط کی بات بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھے دعا کے والد سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھا کرے۔ تو بس آپ سے یہی پیغام دینا ہے کہ آپ کی بیٹی نے جو ہے صحیح کام غلط طریقے سے کیا ہے، اس نے نکاح کیا ہے اور نکاح جو ہے وہ غلط طریقے سے کیا ہے۔ جب اس کی یہ شادی ہوئی ہے تب جب یہ پتہ چلا کہ جی وہ اغوا سے مل گئی ہے، تو میں نے کافی سوچا کہ یہ مطلب کسی آدمی سے تو اس نے شادی نہیں کی ہوگی، لیکن جب میں نے اس کہہ لیجیے کہ اس لڑکے کی جب میں نے شکل دیکھی تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، اس نے اپنے ہم عمر سے شادی کی ہے، جو لڑکا اس کی ہم عمر دکھ رہا ہے، کوئی آدمی ٹائپ لڑکا نہیں ہے، تو مجھے کافی دل کو سکون ہوا۔ اور میرا کہنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ جب آپ کسی ایسے سے شادی کرتے ہیں جس کی حیثیت ہم سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو کوئی گورا چٹا گوری چمڑی جسے کہیں گے وہ آپ کو مل جائے اور آپ کو دکھوں سے بھر دے، آپ کو فراڈیت سے بھر دے، یا پھر آپ کو مطلب آپ کے پیسے لوٹ کے بھاگ جائے۔ اس لڑکے نے آپ سے 1 روپیہ بھی میرے خیال سے نہیں چاہا ہوگا، اور نہ ہی لڑکی سے چاہا ہوگا کہ وہ کچھ ایسا کرے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کم حیثیت والے کے ساتھ بھی خوش ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں نے کروڑپتی لڑکوں کو کروڑپتی لڑکیوں کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ وہ شادی کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان کے تعلقات کہیں غلط ہوتے ہیں تو شریف لڑکی لے کے گئے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی اس کو چھڑوانا پڑتا ہے، پھر اپنے سے کم حیثیت والے سے کر کے اس لڑکے کو بنا دیا جاتا ہے بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے۔ یہ میری ایک ریئل اسٹوری بھی سمجھ لیجیے ہے۔ پھر ایک اور میری اصل میں کہہ لیجیے ایک اور اصل گھر کی کہانی سمجھ لیجیے ہے کہ شادی ہوئی ہے، دونوں بہت خوبصورت ہیں، لڑکے کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ انتہا سے زیادہ خوبصورت ہیں، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا صرف اس بنا پہ کہ جی لڑکا کوئی کام نہیں کرتا۔ یہی زندگی کا اصول ہے۔ آج کے دور میں خوش رہنے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے سوائے پیسے کے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر پیسہ ساتھ ہے اور کوئی خوش نہیں رکھ رہا تو پیسے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں محبت ہے تو آپ یہ سوچتے ہوئے اللہ کی خاطر سوچتے ہوئے دونوں بچہ بچی کو قبول کریں۔ میں نے آپ کو بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ اچھا والد پایا ہے، اور جب سے کہہ لیجیے کہ قرآن پاک کا آپ نے وہ کرا، مجھے ایسا لگا کہ ہاں ایسا باپ ہونا بہت اچھا ہے۔ جیسا لگتا تھا کہ نہیں وہ دعا صحیح کہہ رہی ہے، لیکن وہ جو بھی کہہ رہی ہے وہ اس میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی اس سے کہلوا رہا ہے، وہ اس میں کہہ رہی ہے، وہ ڈر میں کہہ رہی ہے کہ میں اگرچہ اچھا بولوں گی تو سوائے اس چیز کے یہ ہونے کے کہ مجھے یہاں سے لے کے جایا جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا، تو جب تک وہ برا بولتی رہے گی اس کو وہیں رہنے دیا جائے گا۔ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں برائی کروں گی ماں باپ کی تو ماں باپ جو ہے وہ کہیں تو ایسا بولیں گے کہ ایسی بری بیٹی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کی بیٹی بری نہیں ہے، اور آپ لوگ اتنے اچھے ماں باپ ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ بھی اس بچی کی برائی نہیں کری، ایک دفعہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، ماں نے بھی اور باپ نے بھی، ایک دفعہ بھی۔ تو مجھے یہ چیز دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کی بیٹی بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں یا میں اس سے بات کر رہی ہوں، میں صرف یہ میسیج آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ کوئی کبھی کبھار کسی کا فیس ریڈ بھی کر لیتا ہے، اور جو ایک نجومی ہیں جو فیس ریڈ کر رہے ہیں، جو چیزیں بتا رہے ہیں، میرے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس کو ہیزیٹیشن ہو رہی ہے، ہاتھ مل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ جب آپ کا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی انٹرویو لے رہا ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں لے رہا ہوگا۔ ہیزیٹیشن جب مائک پکڑتے ہیں نا ہاتھ میں تبھی آ جاتی ہے۔ جب ہم کسی جگہ میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس جگہ ہمیں ہوتا ہے کہ لطیفہ بھی سنانا ہے نا، تو میری اپنی پوائنٹ آف ویو سے بات ہے کہ ہمارے اندر ہیزیٹیشن، ہمارے اندر ہاتھ ملنا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس کا تو انٹرویو ایک بیس پہ لیا جا رہا ہے، ایک چینل پہ لیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیول پر جو ہے وہ عدالتی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے ہاتھ کانپنا، اس کے ساتھ چیزیں ہونا، سب چیز لازمی سی بات ہے، جھوٹ اور سچ کی بات نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ سب کو
سب کو چپ کرا سکتے ہیں صرف ایک بات سے کہ میں نے اپنی بیٹی سے صلح کرنی ہے، میں نے اپنی بیٹی سے صلح کر لی، جو اس نے کیا ہے کر لیا ہے۔ دیکھیں پہلے زمانے میں میری پھوپھیاں ہیں یا اور دیگر لوگ ہیں، لوگ سناتے ہی تھے کہ ہماری 14 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ ایسا ہے جب اس دنیا میں ہے ایسا، اور پہلے زمانے میں ایسا تھا، تو پھر آج کے دور میں ہم اس کو کتنا کچھ کہہ کے ٹرینڈ بنا رہے ہیں، صرف اس چیز پہ کہ بھاگ کے کیے۔ جب ہم فلمیں اور کہانیاں دیکھتے ہیں تو ہیرو ہیروئن جو ہے وہ، ہیروئن کہیں سے بھاگی ہوتی ہے اور ہیرو کہیں سے بھاگا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ٹرک والا آتا ہے اور یہ ہوتا ہے، تو جو ٹرک والا بٹھا رہا ہوتا ہے تو ایک جیب اس کا وسیلہ بن جاتا ہے، اور وہ ہم چیز دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ آخر میں ہیرو ہیروئن مل گئے۔ اسی طرح سے ہم کوئی بھی چیز لے لیں، فلم کی کہانی لے لیں، تو ہم لوگ خوش ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم خوش اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ٹرینڈ نہیں بنا رہے، جبکہ ہمارے ملک میں رائٹ ٹو بی، موم ٹو بی، جو انگریزی قانون بنے ہوئے ہیں، انگریزی چیزیں بنی ہوئی ہیں، وہ سب آج تک بنی ہوئی ہیں، ہم اس چیز کو ختم نہیں کر رہے۔ اب جہاں پر میری کہہ لیجیے کہ یہاں پر میری بات آ جاتی ہے شگفتہ صاحبہ کے لیے۔ شگفتہ صاحبہ، آپ نے اتنی غلط پچھلی 3 ویڈیوز بنائی ہیں، ان کی والدہ پہ آپ نے اتنی انگلی اٹھائی ہے کہ وہ کسی کی بھی والدہ ہیں، ان کے چہرے پہ شکنج ہے یا ان کے چہرے پہ کوئی بھی ایسی چیز ہے، آپ نے ان کو اتنا غلط کہا ہے یار۔ وہ کسی کی ماں ہے، آپ بھی کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی ماں ہے، اگر وہ کسی کی ماں ہے تو وہ بھی کسی کی ماں ہے۔ کیا آپ کے پاس کل کو آپ کا بیٹا، اس کی کوئی مطلب بیوی ہونے کے لیے کوئی آ جاتا ہے اور وہ رو دھو کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرا یہ راز آپ راز رکھیں، تو کیا آپ ماں ہونے کے ناطے نہیں سنیں گی؟ اس وقت کی ویلیو اور اس وقت کی حیثیت کو نہیں دیکھیں گی؟ آپ نے ان کی ماں کو اتنا غلط کہا اور چیخ کے کہا، اور اگر اس واویلے میں اور اس چکر میں سوچیں کہ آپ کے اس چکر میں کہ وہ کہیں کہ بھائی تینوں تو گھر ہی بھیجنا ہے، بھیج دو گھر، میری عزت پہ بان آ رہی ہے، تو آپ سوچیں کیا ہوگا؟ لڑکی کو ڈیورس ہوگی، لڑکی ناخوش رہے گی، اور وہ گھر آن کر سوائے اپنی جان لینے کے اور کچھ نہیں کرے گی، افسردہ رہنے کے کچھ نہیں کرے گی۔ آپ ذرا سا یہ تو سوچیں کہ آپ ان کی والدہ کو کتنا کوئی برا کہہ رہی ہیں، اس لڑکے کو کتنا کوئی برا کہہ رہی ہیں، جبکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اگر آپ یہاں پر اس دنیا میں ہی رہتی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں کیا کیا غلط کام ہو رہے ہیں، کیا کیا برے کام ہو رہے ہیں۔ لڑکا لڑکی نے تو یہاں نکاح کیا، یہاں پر ایک دن منایا جاتا ہے جو کہ محبت کا دن ہوتا ہے، اس محبت کے دن میں ہی کتنا سب کچھ ہوتا ہے، جب ہمارا ملک کوئی ٹرینڈ نہیں قائم کر رہا ہوتا، ٹرینڈ کو کوئی ختم نہیں کر رہا ہوتا۔ صرف اسی سال عمران خان نے جو ہے وہ تھوڑا سا یہ کرا ہے کہ جی ویلنٹائن ڈے نہیں ہوگا، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ آپ زنیرہ ماہم کو اتنا کوئی غلط کہہ رہی ہیں، آپ کے تھمبنیلز، یہاں پر میں تھمبنیل بھی لگاؤں گی، آپ کے تھمبنیلز لعنت دے رہے ہیں بیٹی کو، کبھی برا کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کچھ تو سوچو۔ خدا را میں آپ کے والد سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسی لعنتوں سے، ایسی چیزوں سے اپنی بیٹی کو بچا لیں، اور جو شگفتہ صاحبہ ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسی لعنت نہ بھیجیں۔ دیکھیں بیٹی کا اختیار بھلے سے ٹھیک ہے، آپ نے ہر چیز پہ ہولڈ کیا ہوا، بیٹیاں آپ کی بھی ہوں گی، بیٹے آپ کے بھی ہوں گے، ہر چیز پہ ہمارا ہولڈ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی کرنی پہ ہمارا ہولڈ نہیں ہوتا۔ کیا اگلے پل ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو خدا را آپ کسی کی بیٹی پہ لعنت نہ بھیجیں، آپ کسی کی بیٹی کو بد دعا نہ دیں، آپ کسی کی بیٹی کو یہ نہ کہیں کہ وہ خوش رہے گی یا نہیں، آپ صرف دعا دیں۔ ریئیکشن چینلز والوں سے یہی کہوں گی کہ صرف ایک پہ بات مت کیا کریں، صرف ایک کو مت پکڑا کریں، بات کیا کریں، دونوں کی طرف سے بات کیا کریں۔ جب اکثر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کافی دفعہ، اللہ کا شکر ہے، صحیح بندے کے صحیح سمجھ جاتی ہوں۔ میں زنیرہ ماہم کو پہلے صحیح سمجھ گئی تھی، اور میں نے زنیرہ ماہم سے کہا بھی تھا، لیکن جب فیک پھپھو دکھائی گئیں، یہ بتایا گیا، تو میں نے زنیرہ ماہم سے کہا کہ آپ معافی مانگیں، آپ بہت غلط ہیں، آپ بہت غلط بات کر رہی ہیں۔ لیکن زنیرہ ماہم نے معافی تو دور کی بات ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کری، بات پھر آئی گئی ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھا ہے، اور دوبارہ سے اب یہ اٹھا ہے۔ اب کل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، جب تک میری یہ ویڈیو لگے، اور اللہ کرے کہ آپ کے حق میں آئے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اب آپ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، بیٹی اگر بنی بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کو بنا دیں، لیکن اگر آپ کے پاس صرف خوشیاں ہیں تو آپ اس کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، زندگی کے دن بہت کم ہیں۔ اور شگفتہ صاحبہ سے یہ ضرور کہوں گی کہ کسی کی بیٹی کو لعنت مت دیں، کسی کی بیٹی کو بد دعا مت دیں، اور کسی کی بیٹی کو یہ نہ کہیں کہ اب تو اپنے باپ کی بات مان لو۔ وہ صرف اپنی محبت پہ اٹل ہوئی ہوئی ہے، اور ایک بچکانہ ذہن اور بچکانہ سوچ یہ ہے کہ وہ صرف یہ سوچ رہی ہے کہ اگر میں اچھا بولوں گی تو مجھے لے جائیں گے یہاں سے۔
دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اس چکر میں وہ وہاں سے آ بھی جاتی ہے، اور میں یہ بار بار یہ باتیں کہوں گی کہ اگر وہ لوگ کر دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی وجہ سے ڈیورس ہو جائے گی، آپ کی وجہ سے جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، یہ بات سوچیں گے کہ یہ لڑکی آج اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے تو کل مجھے بھی چھوڑ سکتی ہے، تو بھائی اس کو چھوڑ دو۔ میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اگر آپ کی اس ماں والی ویڈیو سے ماں نے اگر ایسا کچھ سوچ لیا کہ یہ دیکھو یہ آج اس طریقے سے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے اور اتنی ضد پہ اٹل ہے، تو کل یہ شوہر کو بھی چھوڑ سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس طرح بیٹی پہ بہت زیادہ اللہ کرے کہ دعا کا آگے، اللہ کرے کہ دعا کا کبھی آگے ایسا کوئی ارادہ نہ بنے، اور اللہ پاک اس کو اپنی محبت پہ قائم و دائم رکھے، جتنا اس کا تماشا اب بن گیا اب آگے کہیں نہ بنے، اپنی اولاد کے ساتھ خوش رہے اور اپنے آپ زندگی جیے، پڑھے، ابھی شادی کا عرصہ کچھ گزارے لیکن آگے پڑھے، شادی شدہ ہوتے ہوئے مثال قائم کرے، لوگ دنیا کو بتائے کہ میں نے اس طرح لو میرج کری، اس کے بعد میں نے پڑھ کے دکھایا۔ تو شگفتہ صاحبہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پلیز خدا را نیوٹرل ریئیکشن دیں، اور جو بات ہے وہ بات کیا کریں، کسی اپنے تھمبنیلز کو پلیز ڈیلیٹ کریں، مٹائیں، لعنت نہ بھیجیں۔ مجھے بہت برا لگا تھا آپ کا یہ لعنت لفظ، کہ دعا پہ لعنت آپ بھیج رہی ہیں۔ اللہ کے لیے آپ اس جو ہے تھمبنیل کو ڈیلیٹ کریں، اتنا ذاتیات پہ نہ آئیں، اتنا بیٹی کو نہ برا کہیں، اس کی بیٹی کا درد بھی سمجھیں۔ جب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، قیامت کی نشانی بھی ہے کہ لڑکی اپنا ور مانگے گی، بیٹی اپنا ور مانگے گی، تو یہ چیز ہے۔ اس سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بیٹی یا بیٹا کہے کہ ہماری شادی کرا دو، آپ اس سے پہلے یہ بات سوچیں، ان سے بات کرتے رہیں، اپنے بچوں سے بات کرتے رہیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں سوچا ہے، کیونکہ جب بچپن سے ہم دلہا دلہن دیکھتے ہیں تو دلہا دلہن کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ یہ بات لڑکی ہے کہ لڑکی بچپن سے ہی بچہ سنبھالی ہوئی ہوتی ہے اور بچپن سے ہی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری شادی ہوگی۔ تو بس آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے میرے چینل کو، اور اگر کوئی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو مجھے معافی دے دیجیے۔ شگفتہ صاحبہ سے بھی یہ کہوں گی آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، اور میرا مقصد صرف اپنی ویڈیو سے سمجھانا تھا، میسج پہنچانا تھا، اور اللہ کرے میری ویڈیو وائرل ہو اور آپ کو پہنچے، اور جب تک سپریم کورٹ جو کہہ لیجیے کہ فیصلہ آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے اور آپ میری بات کو سمجھیں اور بڑے ٹھنڈے دل دماغ سے سمجھیں۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کری ہے میں نے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔